بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج قرآن کریم کی ابتدائی سورت البقرہ کا نصف حصہ تقریباً تلاوت کیا گیا۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، قرآن کریم کا آغاز جس سورت سے ہوتا ہے اس سورت کا نام ہے سورت الفاتحہ۔ یہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن کریم کی، اور پہلی سورت اس طور پر ہے کہ مصحف میں یعنی قرآن کریم میں یہ پہلے نمبر پر لکھی گئی، لیکن اترنے کے اعتبار سے کہ اللہ پاک نے اس سورت کو بطور وحی جب اتارا تو نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 5۔ فرق سمجھ گئے دوستو؟ ایک قرآن کریم کی ترتیب ہوتی ہے ترتیب نزولی کہ یہ سورت کس نمبر پہ اتری ہے، اور ایک ہوتی ہے مصحفی کہ قرآن کریم میں اس وقت یہ سورت کہاں پر موجود ہے۔ تو سورت الفاتحہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے تو نمبر 1 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے نمبر 5۔ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے اور موضوع ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان اللہ پاک کی ذات کو پہچان لے، جس کو آسان کرنے کے لیے ہمارے مفسرین نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے خود شناسی اور خدا شناسی۔ خود شناسی یعنی بندہ اپنی حقیقت پہ غور و فکر کر لے، میں کیا ہوں۔ یہ آج جو بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ روحانی امراض ہے۔ گناہ غیبت ہے، حسد ہے، اور تکبر ہے، عجب ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ اب یہ سب چیزیں ہمارے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ انسان اپنے وجود کی حقیقت سے غافل ہے۔ اس کے جسم میں طاقت ہے، خون کی روانی ہے، تو یہ سمجھتا ہے جی سب کچھ میں ہوں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر غور کر لیں، پتہ چلے کہ میں کیسے بنا ہوں۔ میں تو ہمیشہ سے نہیں تھا، میرے پاس تو میری ڈیٹ آف برتھ ہے، 1990 سے پہلے میں نہیں تھا، تو 1990 میں وجود میں کیسے آیا؟ تو اس پانی کے ایک ناپاک قطرے سے ہمارے وجود کو اللہ پاک نے بنایا ہے، ایسا ہی۔ اور اتنا ناپاک ہے کہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، جسم سے نکل جائے تو صرف وضو سے کام نہیں بنے گا، آپ غسل کرنا پڑے گا۔ یہ خود شناسی۔ دوسری چیز ہوتی ہے خدا شناسی۔ انسان اپنے پیدا کرنے والی ذات کو پہچان لے، مجھے کس نے پیدا کیا، اور مجھے کس نے یہ خوبصورت جسم دیا، پھر مجھے کس نے بڑا کیا، کس نے میرے رزق کا انتظام کیا، کس نے میرے جسم میں اتنی ساری صلاحیتیں پیدا کی کہ مجھے دماغ دیا، مجھے دل دیا، مجھے ہاتھ دیے، مجھے پیر دیے، یہ سب یہ خدا شناسی۔ تو سورہ فاتحہ میں انسان کو خود شناسی اور خدا شناسی دونوں بتائی گئی۔ اسی طریقے سے اس سورت سے متعلق ایک بات جو تقریباً ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال عرض کریں، کہ اس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ شفا کے معنی سمجھتے ہیں نا، صحت یابی کے۔ اب قرآن کریم پوری کی پوری کتاب ہی کتاب شفا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتی ہے۔ لیکن ایک شفا ہوتی ہے کہ انسان جسمانی طور پہ تندرست ہو، تو اللہ پاک نے اس سورت کے اندر یہ برکت بھی رکھی ہے۔ اسی لیے اگر انسان اس سورت کے روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے، اور پھر بالخصوص جو ایک طریقہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وہ مجرب ہے، سنت نہیں، مجرب طریقہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ؟
41 کو इंग्लिश में क्या कहेंगे? 41। 41 मरतबा पढ़ ले। और फिर खास तौर पे अगर इसको पढ़ लिया जाए फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान। फजर से पहले कितनी सुन्नतें? तो वो 2 सुन्नतें आपने पढ़ ली। अब नमाज खड़ी होने में 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट बाकी है। इसमें इंसान तसल्ली के साथ ये सूरत पढ़ ले 41 मरतबा, और हर मरतबा इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिलाए। हर मरतबा मिलाने से मुराद ये कि ये पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात समझ? हर मरतबा इस तरह पढ़े। तो बुजुर्गों ने लिखा है, मुजर्रब है कि मूजी अमराज के लिए और लाइलाज मरज के लिए ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब है, इंतहाई मुजर्रब है। और बहुत सारे अहबाब ने इसका एहतमाम किया है, इसका फायदा हुआ है। तो बहरहाल ये सूरत सूरह शिफा भी है। दूसरी बात, सूरतुल बकरा में ये बात याद रखें कि कुरान करीम की कुल सूरतों की तादाद कितनी है? 114। हर सूरत का आपको एक नाम मिलेगा। अब सूरह बकरा है, फिर इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान है, फिर सूरतुल निसा, फिर सूरतुल माइदा, और इंशाअल्लाह 27वीं शब को आप पढ़ेंगे सूरतुल नास। ठीक है ना? इंशाअल्लाह हर सूरत का एक नाम है। अब ये जो कुरान करीम की सूरतों के नाम है, इसमें कोई ना कोई हिकमत होती है। अब इतनी बड़ी सूरत जो 2.5 पारों की है, उसका नाम एक लफ्ज है अल बकरा, इसलिए कि अल्लाह पाक हर सूरत के अंदर एक खास हिकमत की बात को पोशीदा कर देते। इस सूरत के अंदर जब 7 रुकू पूरे हो जाते हैं, एक वाकया आता है जो आज गुजर गया। 7वें रुकू में बनी इसराइल में एक शख्स था जिसके पास बहुत सारा माल था, लेकिन उसकी अपनी कोई औलाद नहीं। अलबत्ता उसका एक भतीजा था। भतीजा कहते हैं भाई के बेटे, वो उसका अकलौता वारिस। और जब इंसान की नजर किसी के माल पर हो, यह बड़ी खतरनाक सूरत है। अब भतीजे ने कहा कि चचा के पास इतना माल है और तो उसका कोई है नहीं, ये सब मुझे मिलना है। चलो भाई इंतजार करते हैं कि चचा साहब कब दुनिया से जाते हैं, हम इसको दफना के आते हैं। अब अल्लाह की शान के सोचा कि भाई आजकल बीमार है, चलो 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। अब चचा साहब जो है वो जिंदा है, जिंदगी मौत तो अल्लाह के पास। अब हिर्स गालिब आई, हसद, खतरनाक चीज। अब माल की हिर्स में क्या किया, शैतान ने जहन में बात डाली कि चचा तो कब दुनिया से जाएंगे पता नहीं है, ऐसा करे रात के अंधेरे में जाके चचा को कत्ल कर ले, उसकी लाश उठा के किसी के दरवाजे पे रखकर खामोशी से आके घर में, सुबह होगी रोना पीटना शुरू कर देना, भाई मेरे चचा को किसी ने कत्ल, हाय मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया। बात समझ में? इसलिए जो हाय कहते हैं ना, खतरनाक है दोस्त, ये खुद मुजरिम होते हैं ज्यादातर। तो सुबह वही हुआ कि चचा को मार दिया और लाश जाके किसी के दरवाजे पे डाल दी। सुबह उठ के कहा कि हाय मेरे चचा को किसी ने मार डाला। लोग जमा हो गए। अब जाहिर सी बात है कि शक की निगाहें कहां जाएगी जी? जिसके दरवाजे पे मैयत मिली, लोगों ने उसको पकड़ा, उसने कस्में खाई कि मैं बेजरर आदमी हूं, मैं तो नहीं मारा। इसने कहा कि जी मुझे तो चचा का कातिल चाहिए ताकि किसी की तवज्जो मेरी तरफ ना आए। तो पैगंबर से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए कि ऐसे बंदा मारा गया, कातिल नहीं मिल रहा, आप अल्लाह से पूछ लें कि कातिल कैसे मिले। अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक गाय ले ले, गाय, और गाय को अरबी में क्या कहते हैं? बकरा। ये सूरत का नाम आ गया। गाय ज़िबा कर दे और उसके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट के लाके इस मकतूल मरहूम के जिस्म पे रख दे। ये बंदा खुद अपने कातिल का नाम बताएगा। अब इनमें सवाल का मरज बहुत ज्यादा था बनी इसराइल में। इस वाक़े में इबरत की बहुत सारी बातें हैं दोस्त।
بلا وجہ کے جو سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، مشکلات کا سلسلہ بنتا چلا جائے گا دوست. تو کہنے لگے کہ جی وہ گائیں تو لے لیتے ہیں، کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے پہلے کوئی شرط نہیں لگائی. اب جب پوچھا تو اللہ نے فرمایا گائیں ایسی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، درمیانی جوان گائے. چلو بھائی کوئی جوان گائے لے. کہنے لگے نہیں نہیں، اس کا رنگ کیسے ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رنگ ایسے ہو کہ بقرۃ صفرا، زرد رنگ، سفید رنگ میں زردی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا عید الاضحیٰ کے دنوں میں بعض گائے سے سفید ہو، آپ قریب جائیں تو آپ کو لگے گا جیسے یلو یلو کلر، ایسے ہونا چاہیے. اب بھی مطمئن نہیں ہوئے، کہنے لگے اچھا لیکن یہ کہ وہ اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کیفیت یہ ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ اس کو کھیتوں میں چلایا گیا ہو، نہ اس کے ذریعے سے پانی نکالا گیا ہو، بالکل محفوظ خوبصورت سفید زرد رنگ کی گائے چاہیے. اب ڈھونڈنے لگ گئے. اب اتنی شرائط کے بعد گائے کہاں ملیں گی؟ اب ڈھونڈتے 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 دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں اور اس کا ایک بیٹا یتیم بچہ، ان کے پاس گھر میں ایسی گائے کھڑی ہوئی. سے کہا کہ گائے چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو تو اس کے دکاندار اس کی قیمت آپ نے نہیں، دکاندار نے لگانی ہے. اب اس کی مرضی کے کنٹی چھری آپ پر کتنی پھیر دے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو گائے تو چاہیے اور ہے نایاب، تو منہ مانگی رقم لگائی. اور رقم کیا کہ گائے ذبح کر دو، جب اس کی کھال نکل آئے پوری کھال کے اندر سونا بھر دینا اور وہ اس کی قیمت بنے. اب مرے کیا نہ کرے، کرنا پڑا. وہ قیمت دی، گائے ذبح کی، اس کے جسم کا ٹکڑا اٹھا کے جب مقتول کے جسم پہ رکھا، اللہ کا حکم تھا وہ زندہ ہوا. اس نے کہا مجھے میرے اس بھتیجے نے قتل کیا. اللہ کی شان. تو یہ واقعہ اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کیا. اس میں بہت ساری باتیں ہیں دوستو، چونکہ ہم تو خلاصہ بیان کر رہے ہیں نا، بڑی تفصیل ہو جائے گی. سب سے بڑی بات جو اس واقعے سے ثابت ہوئی وہ کیا ہوئی کہ مرنے کے بعد ضرور ایک زندگی ہے. جب اس دنیا میں اللہ نے اس کے مشاہد دکھائے ہیں تو جو آخرت سے متعلق کہا گیا کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہوں گے، تو ایسا ہونا بالکل ممکن ہے. جب بنی اسرائیل میں ایسا واقعہ لوگوں نے دیکھا ہے تو آخرت میں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حرص بڑی خطرناک چیز ہے، لالچ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ عبرت کی بات کیا ملی کہ جب انسان کو ایک بات دے دی جائے تو اس میں بلا وجہ کھود کرید نہ کرے، سوالات اور جوابات نہ بنائے، ورنہ پھنستا چلا جائے گا. تیسری بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے اس سورت میں اس آسمانی کتاب کا، کلام پاک کا تذکرہ فرمایا، قرآن کریم کا، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو قرآن کریم اللہ پاک کی آفاقی کتاب ہے اور اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے، لوح محفوظ سے اتری ہوئی کتاب ہے، اور اس کائنات کے سب سے مبارک اور کامل ہستی محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب. یہ ہر جہت سے بابرکت ہے، خیر والی. اور اللہ نے جو مہینہ دیا ہے ہمیں دوستو، اس مہینے کا اس کلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور کم سے کم تعلق تو یہ ہے کہ بندہ اس کو کثرت سے پڑھے بھی، کثرت سے سنے بھی. تراویح کی عبادت کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یہ ایسی خاص عبادت ہے جو اس مہینے کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے انسان جتنا طلب کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تراویح میں کھڑا ہو، پیروں میں درد تو ہوگا، گھٹنوں میں درد تو ہوگا، لیکن کیوں ہوا؟ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ہوا. ایک ایک چیز آخرت کے لیے محفوظ ہو جائے. تو خوب اہتمام کریں قرآن کریم کی تلاوت کا، اور گھروں میں بھی تلاوت کا ماحول اور معمول بنائیں. چوتھی بات،
اس سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے 3 قسم کے طبقات کا ذکر فرمایا. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے، جتنے بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی الف سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے بھی ہیں، لیکن وہ انسان 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے اندر ضرور ہے. 3 میں سے یا تو وہ اہل ایمان میں سے ہوں گے، مومن مسلمان جیسے میں اور آپ ہیں الحمدللہ، یا وہ خالصتاً کافر ہوں گے. اب کافر میں کفر کی ساری شکلیں آ جائیں گی، مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور کمیونسٹ بھی ہے، ایو من کان، جو بھی ہے، جتنے کافر ہیں وہ سب اس کے اندر آ. تیسری صورت ہوگی وہ ہوگی انسانوں کی، وہ ہے منافقین کی. وہ بندہ ظاہر میں اپنا ایمان ظاہر کرے گا، کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، زبان سے کہے گا، لیکن دل میں نعوذ باللہ کفر کو لے کے زندگی گزار رہا ہو. بیٹھے گا اٹھے گا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن دل کے اندر کفر لے کے چل رہا ہو. اور اس منافق کو اللہ نے کافر سے بھی بدتر فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ واحد اکلوتی نعمت ہے جس کی بنیاد پر آخرت کی ہمیشہ کی نجات اللہ پاک نے رکھی. اس لیے ایمان کی قدردانی بھی ایمان کی حفاظت. 5ویں بات، سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اس کائنات کے سب سے پہلے انسان کے پیدا ہونے کا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کائنات کے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے. ان سے پہلے کوئی انسان نہیں. البتہ ان سے پہلے فرشتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق جنات بھی ہیں ان سے پہلے. لیکن انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. اب وہ کیسے دنیا میں آئے، کیسے وجود میں آئے؟ اس لیے کہ ان سے پہلے تو کوئی انسان ہے نہیں کہ جو ان کے ماں باپ بن جائے. تو کیسے بنے؟ ان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. یہ ان کی خصوصیت ہے، کمال ہے. اللہ نے دست قدرت سے بنایا. مٹی کے گارے کو جمع کیا گیا، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے کہ مٹی کا گارا جمع کیا گیا. ان کے جسم مبارک کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. پھر اللہ کے حکم سے ان کے جسم کے اندر روح کے لیے پھونک ماری گئی، تو یہ جیتے جاگتے انسان بن کے سامنے آ گئے، پہلے انسان. پھر ان کی دائیں پسلی سے، سیدھی پسلی سے، پسلی جو ہوتی ہے، اس سے اللہ پاک نے ان کی زوجہ کو، ہم سب کی اماں کو، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام جب وجود میں آئے تو اس وقت اللہ کے جو فرشتے تھے انہوں نے ایک سوال کیا. دیکھیں بات سمجھیے گا، ہمیشہ بڑوں کے لیے جب بات کریں تو ایسے الفاظ جو آداب کے دائرے میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا. ارے بھائی، فرشتوں کی کیا مجال کہ اللہ پر اعتراض کریں؟ تعبیر غلط ہے. اس لیے فرشتوں نے اللہ سے کیا کیا؟ ایک سوال کیا. اور سوال کا مقصد کوئی انکار نہیں تھا، تسلی تھی، تسلی مقصود تھی. اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، آپ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جن کی سرشت میں، جن کے بنانے میں، جن کی فطرت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اور جہاں دونوں چیزیں ہوں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فساد بھی ہوگا، خون خرابہ بھی ہوگا، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے. تو یا اللہ، ایسی مخلوق آپ نے پیدا فرمائی، کیا ہم فرشتوں سے آپ کی تسبیح میں، آپ کی تقدیس میں کوئی کوتاہی رہ گئی تھی؟ آپ ہم سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ مخلوق پیدا فرما دی؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، میں وہ علم رکھتا ہوں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
اس انسان کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے اس تک تمہاری رسائی ابھی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم بھی سمجھ جاؤ گے کہ اس انسان کو میں نے کیوں پیدا فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان تو اشرف المخلوقات بنا ہے، یہ فرشتوں سے آگے نکل جائے گا اگر یہ اپنی حیثیت کو پہچان لے، لیکن فرمایا کہ یہ جانور سے بھی زیادہ گر جائے گا اگر اس نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا۔ تو ہمیں اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر فخر تو ہے، شکر بھی ہونا چاہیے، اور ہر وہ عمل جو ہمارے اس منصب کے مناسب ہو ہمیں اس کی فکر میں لگنا چاہیے۔ چھٹی بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جو نعمتیں تمہیں دیتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے صرف ایک چیز کا خواہاں ہوں، وہ کیا ہے کہ تم ان نعمتوں کی قدر کرو، ناقدری مت کرو، اس لیے کہ میرا ضابطہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں میری نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے میں وہ نعمتیں اس کے پاس زیادہ دن نہیں رہنے دیتا۔ اب تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا تھا، پوری صورت میں 100 پارہ جو آیا اس میں ایک پارہ تقریباً بنی اسرائیل کا، اس لیے کہ نعمتوں کی بارش ہے، روحانی، جسمانی، مالی، رزق کی ہر نعمت ملی، لیکن اس قوم کے اندر سب سے بڑا مرض کیا تھا؟ ناقدری کا، ناقدری۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک کا ضابطہ چلا، وہ نعمت اللہ نے ان سے لے لی اور بنی اسرائیل سے نعمت منتقل ہو کے کہاں آئی؟ بنی اسماعیل میں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے، سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والی ہستی ہے، وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہو گئے اور اس امت کے لیے خوش نصیبی کا باعث۔ تو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا مزاج۔ ساتویں اور آخری بات، اللہ اپنے محبوب بندوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کی لاج رکھتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اللہ اپنے محبوب بندوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کی لاج رکھتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا دوست بن جائے نا تو یقین کریں پھر اللہ سے ایسی دوستی ہو جاتی ہے کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صبر کرو، ابھی تمہیں بتاتا ہوں، ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اب بتائیے یہ کیفیت کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج کہہ سکتا ہے کہ میرے اعمال میں اللہ سے تعلق میں اتنی پاور اور اتنی جان ہے کہ میں اللہ پہ ناز کرتے ہوئے یہ کہوں کہ میں ابھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، نہ دیکھے یہ کام اللہ پاک فرما دے۔ تو محبوب کائنات رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، بار بار دعا کی، اور آسمان کی طرف چہرے مبارک کو اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ مجھے وہ قبلہ دے دیجئے جو آپ نے پچھلے تمام انبیاء کو دے دیا تھا، اس لیے کہ مدینہ منورہ آ کر قبلہ تبدیل ہوا اور بیت المقدس کی طرف نماز کا حکم ہوا۔ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، لیکن چونکہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت اللہ تھا اور اب قیامت تک آخری امت کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، تو آپ کی ایک چاہت تھی، خواہش تھی، اور آپ آسمان کی طرف چہرے مبارک اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے چہرے کے بار بار اٹھانے کو دیکھ لیا ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب قیامت تک کے لیے آپ اپنے رخ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ اب قیامت تک انسانیت کا قبلہ، وہ انسان جو واقعی انسانیت پہ چل رہا ہے، اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، لیکن چونکہ قبلہ اول کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ہمارے پیغمبر نے وہاں 16-17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لہذا یہ صرف ایک دعویٰ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ بیت اللہ بھی ہمارا قبلہ ہے اور بیت المقدس بھی ہمارا قبلہ ہے۔ لہذا یہود جابر ہے،
ظالم ہے، غاصب ہے، وہ جو آ کے فلسطین پر مسلط ہوئے ہیں، بعض ناعاقبت اندیش لوگ کہتے ہیں یہ ان کا ہے۔ بھول گئے کہ 16-17 مہینے مسلمانوں کے پیغمبر نے، محبوب کائنات نے وہاں نماز پڑھی۔ بھول گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور عیسائیوں سے اس کو چھین کر، اس لیے کہ وہ غاصب تھے، اور پھر اس پر اسلام کو غالب کیا۔ بھول گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قبلہ اول کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ اور آج بھی الحمدللہ وہاں کے مسلمانوں نے ایک تجدیدی کام کیا اور تاریخ رقم کر دی، ان کی نسلیں مٹی ہے اس کے لیے۔ قبلہ اول کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا دوستو، اور ان سے کہا گیا کہ سب کچھ دے دیں گے، آپ لوگ اس زمین کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایک انسان ہر طرف سے مار کھا رہا ہو، وہ اتنا بڑا ایمان لا سکتا ہے دوست؟ انہوں نے کہا سب کچھ ہو جائے گا، قبلہ اول نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بیت اللہ بھی ہمارا ہے اور بیت المقدس بھی ہمارا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی